وسلم على حبيبك محمد وآله وأصحابه سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد اختنا کے بعد اور نعت جناب سید الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے نہایتی قبلہ پیر صاحب اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ بوجہ الکریم کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں آیت پڑھی قرآن پاک سے سورہ شورى سے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت. حضرت علی اور مرتضیٰ جب پیدا ہوئے تھے انہوں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دینے کے لیے گئے اور اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھنے گئے. تو حضرت علی کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن پریشانی ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی اور مرتضیٰ کے منہ میں ڈالا تو حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھول دی. پر کب حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے جلوہ چہرے والضحیٰ دیکھا. حضرت علی اور مرتضیٰ چھوٹی عمر میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. انہوں نے تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی اس لیے ان کا اتنا بڑا مقام ہے. حضرت علی اور مرتضیٰ چھوٹی عمر میں ہی اسلام قبول کر لیا. حضرت علی اور مرتضیٰ بہت بہادر انسان تھے. ایک جنگ میں انہوں نے اپنی شجاعت دکھائی. ایک دشمن کا ایک بڑا دلیر آدمی تھا اس کے نام مرحب تھا. اس نے کہا کون میرے ساتھ لڑائی کرے گا؟ حضرت علی اور مرتضیٰ آگے ہو گئے تو حضرت علی اور مرتضیٰ اور مرحب لڑائی کرنے لگے تو حضرت علی نے مرحب کا سر اڑا دیا. تو پیر نصیر الدین اس کے بارے میں کہا کہ مرحب دلی میں ہے سر مقتل پرا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے. حضرت علی اور مرتضیٰ کی شان میں 10 منٹ زیادہ بھی کر سکتا ہوں لیکن ٹائم کی وجہ سے میں 2-3 باتیں کر میں جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النظر الى وجہ علی عبادت کہ حضرت علی کے چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو پیر نصیر الدین نے اسی حدیث مطابق کہا جس کے چہرہ پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر اس حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی. ایک اور جگہ میں سرکار دو عالم نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اور آپ نے فرمایا میں ہر علوم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. حضرت علی کی نظر کی کیا کہنے. ایک دن سارے فرشتوں کا امام حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا این جبرائیل کہ جبرائیل کدھر ہے. اور حضرت جبرائیل ضعیف العمر بن کر آئے یعنی ایک بوڑھے ہوئے شکل میں آئے اور پوچھا این جبرائیل کہ
किधर जिब्रील, where is जिब्रील? हजरत अली और मुर्तजा दुनिया में बैठकर पहले आसमान को देखा लेकिन हजरत जिब्रील नजर न आए, दूसरे आसमान को देखा हजरत जिब्रील नजर न आए, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें देखा लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर न आए, सिदरतुल मुंतहा देखा लेकिन हजरत जिब्रील नजर न आए। तो हजरत अली ने यह कहा कि अंतर जिब्रील, कि आप ही जिब्रील हो। ये है हजरत अली की शान। हजरत अली की शान, दुनिया में बैठकर सारे आसमान को देखा, सिदरतुल मुंतहा देखा और पहचान लिया कि हजरत जिब्रील उनके सामने बैठा हुआ है। ये है हजरत अली की शान। हजरत अली की शान में कोई हजरत अली की शान कोई छुपा नहीं रह सकता। हजरत अली की शान, हजरत अली की नजर से वली बनते हैं, मुत्तकी बनते हैं, परहेजगार बनते हैं। ये तो हमारा अकीदा है कि अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, आजम ये मगफिरत की सनद है हमारे पास कि हम हैं अली के और हमारा अली अली। As peace of Sudan, just translate in English as best as I possibly can. In basic forms, in Urdu, my first time I ever did an Urdu speech, I said that Hazrat Maula Ali, when he was born, he never opened his eyes. So Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam went through Mubarak to his uncle's son, so his chacha son, so his brothers, cousin brothers, you can say. So Hazrat Ali's mother, Hazrat Fatima bint Asad, said that he has been born, but the thing is that he doesn't open his eyes. When Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam heard this, he put his luwa mubarak, meaning his spit, in the mouth of Hazrat Ali. When Hazrat Muhammad Saeed Mustafa put that luwab in the mouth of Hazrat Ali, in the eyes of Hazrat Ali opened his eyes. And when Hazrat Ali opened his eyes, the first thing he saw was the beautiful face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ali was a very young age when he stayed with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He accepted Islam at a very young age. Some ulama have said that between 10, 11, I'm not sure. And Hazrat Ali, you know, he's one of the biggest companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he's a very strong, built man. So a marhab was a big, brave man from the enemy side. He asked the Muslim army, who is gonna fight with me? Without any hesitation, Hazrat Ali went forward and fought with him. And when they fought against each other, Hazrat Ali took his head off. Basically, just slit his head open. And then I read the share of Marhab do li mein hai, sare maqtal para hua, utne ka ab nahi ki ye mara Ali ka hai. Meaningly, the Marhab can't stand up now because that is Hazrat Ali's kill. Pir Nasiruddin Shah Sahib put in his own beautiful ways. And then I had said a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nadru ila wajhi aliyin ibadatun," that looking at the face of Hazrat Ali is ibadat. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says this, that when anyone looks at Hazrat Ali's face, that is a source of ibadah. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also said that Quran is with Ali and Ali is with the Quran. And in another place, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that all the knowledge, I am the all knowledge, and the gateway, the door, is Hazrat Ali. And there's another last point is that Hazrat Ali, his nazar, his looking at other things is very noticeable, because at a time and place when Hazrat Jibreel alayhi salam came to Hazrat Ali and asked, where is Jibreel? Hazrat Jibreel asked this, but he came in an old man's way, like you couldn't recognize him. So he asked, where is Jibreel?
So Hazrat Ali al-Murtaza looked upon the skies. So first heaven he looked, he couldn't find Hazrat Jibreel al-Islam. He looked at the second one, he still couldn't find. He looked at all the heavens, first number 1 to 7, he still couldn't find him. Then he looked at Sidratul Muntaha, which is beyond the 7 heavens, and he still couldn't find him. Then Hazrat Ali recognized that Hazrat Jibreel is actually right in front of him. That's why he has said, Anta Jibreel. Anta means you, and Jibreel, Hazrat Jibreel al-Islam. This is Hazrat Jibreel al-Islam's, Hazrat Ali al-Murtaza's Shan, that he can recognize someone who we can never imagine. Hazrat Jibreel al-Islam, we can't not see it at all. But Hazrat Ali al-Murtaza recognized that Hazrat Jibreel was right in front of him, and he asked the question, where is Hazrat Jibreel al-Islam? From Hazrat Ali al-Murtaza's nazar, the wali's made and muttaqiyah made. And I was listening to a speech today. You all got smartphones, aren't you? It's like a thing like Google Maps, for example, or iPhone, I forgot what it's called, I don't have iPhone anymore. You can put on any address and you can go to all the places, wherever Google says, oh, turn right, turn left, go around the roundabout. Think about it, how much time we spend our fingers on the mobile phone. If you spend the same fingers on the Quran, you'll be a wali right now. Think about it, day and night, children are on the phone. I do the same thing. But the thing is that I've got time and limit. And I try my best to avoid as I can, but it's a society that every single child's got their phone. And you know that 2-year-olds are dying for the iPads. They cry and cry and cry for the iPads. And when they get the iPads, they're happy. But at a time of mine, about 16 years ago, and my father can remember, that I had toys and everything, I used to play with them. But now if you look at this day and age, 2-year-olds, 1-year-old, all dying for the phones, all dying for the iPads. You have to put this phone somewhere else so you can play with your child. As my father, normally in every single speech I've heard that he says, I'm going to translate to English, that from a father and a daughter, they're both separated. From a husband to a wife, they're both separated. From a father and a son, they're both separated. The mother and the daughter are both separated. The reason being is a mobile phone. One person is in the living room, another person in the kitchen, another person in the bedroom. What they're doing? Snapchat, Facebook, that's it, scrolling up. And that Mullah who I listened to, and he said that if you spend the same finger upon the Quran and learn the tarjumah of the Quran, you'll be a wali right now. People will look at you instead of the Snapchat and everything. And I'm going to end the speech now because it's 9 o'clock, and wa akhidana alhamdulillahi wa